السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ناؤ، میں ہوں علی سرور۔ عمران خان نے جنا ہاؤس حملے کی مذمت کر دی اور کہتے ہیں اس سے پاکستان کی بدنامی ہوئی، گھر میں دہشت گردوں کے ٹھہرنے کی باتوں میں کوئی صداقت نہیں۔ 7,000 لوگوں کو گرفتار کر کے پی ڈی ایم والے خود پھنس گئے ہیں۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کو چھوڑ کر جانے والوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ کے پی کے سندھ اور پنجاب سے اور رہنما جنہوں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے اور کہا کہ جی وہ پی ٹی آئی کو خیر آباد کہہ رہے ہیں۔ دوسری طرف سعید غنی نے پی ٹی آئی چھوڑنے والوں کو پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کی دعوت دے دی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی تحریک انصاف چھوڑنے والے پیپلز پارٹی میں آ جائیں، تمام ممبرز اور ووٹرز ملک دشمن نہیں ہیں، یعنی جو چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں آ جائے گا وہ ملک دشمن نہیں ہے، اور جو وہاں رہے گا وہ ملک دشمن قرار پائے گا۔ پیپلز پارٹی کا یہ موقف سامنے آیا ہے۔ جبکہ دوسری طرف بہت اہم خبر یہ ہے کہ بلوچستان میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب کے قافلے پر خودکش حملہ ہوا ہے، جس میں 7 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ سراج الحق صاحب محفوظ رہے۔ یہ بھی بہت اہم خبر کہ دہشت گردی کے حوالے سے جو پاکستان بار بار سفر کر رہا ہے، اس میں یہ دیکھ لیجئے کہ ملک کے کیا حالات ہیں۔ دشمن مسلسل جو ہے نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان میں مختلف جگہوں پر، خاص طور پر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا۔ اور جبکہ سعد رضوی پاکستان تحریک لبیک، انہوں نے یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے 9 مئی کو جو کچھ کیا اس کی وہ مخالفت کرتے ہیں۔ ایک اہم ڈیولپمنٹ آج یہ ہوئی لاہور ہائی کورٹ میں کہ پی ٹی آئی کی جو 72 ایم این ایز جو ہیں ان کو استعفوں کی منظوری کالعدم قرار دے دی گئی ہے۔ غلام جیلانی صاحب ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مردم شماری کا ٹائم ختم ہو چکا، اور جبکہ پی ٹی آئی کے لوگ آ رہے ہیں، کیا ایم کیو ایم ان کو شمولیت دے گی یا نہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنما ہیں، ممبر ہیں سندھ اسمبلی، غلام جیلانی صاحب، بہت شکریہ۔ غلام جیلانی صاحب کیا کہیں گے؟ مردم شماری کا تو وقت ختم ہو گیا اور آبادی جو ہے کراچی کی 1 کروڑ کہا جاتا ہے جی 90 لاکھ بھی نہیں ہوئی، اور جبکہ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ 3 کروڑ سے کسی بھی طور پر آبادی کم نہیں، تو اب کیا لاہ عمل ہوگا ایم کیو ایم پاکستان کا؟ جی بہت شکریہ سرور بھائی۔ اور جس طریقے سے کل پریس کانفرنس کی ہے ایم کیو ایم کے نے، اور تمام چیزیں جو ہیں وہ بالکل شواہد کے ساتھ جو ہے وہ نے وزیر اعظم پاکستان کے سامنے رکھی، اور انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ جو صورتحال ہے اور جس طریقے سے کراچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ جتنے ہائی رائز بلڈنگ تھی ان کو نہیں گنا گیا، ایک ایک بلاک میں ایک ایک گھر میں ایک ایک آدمی کو گنا گیا، اس طریقے کے بلاک جو ہے سامنے آئے ہیں اور ساری چیزیں ہیں۔ تو امید ہے کہ جس طریقے سے ایم کیو ایم نے اپنے مطالبات رکھے ہیں اور وزیر اعظم نے ان کو حل کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے، اور جہاں جہاں شارٹ فال ہے اس کو پورا کرنے کی بھی، اور جس طریقے سے جو ہے وہ اندرون سندھ میں آبادی کو بڑھایا گیا اور کراچی کی آبادی کو جو ہے وہ کم کیا گیا ہے، یہ تمام عوامل ہیں جو اس بات کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں کہ واقعی کراچی کو جو ہے اس کا حق نہ دینے کے لیے جو ہے تمام اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اچھا، یہ بڑی اہم بات کر رہے ہیں آپ غلام جیلانی صاحب۔ بالکل اس طرح ہوا ہے کہ کراچی کی آبادی کم اور اندرون سندھ میں جو دیگر اضلاع ہیں سندھ کے، ان کی آبادی کو بڑھائی جا رہی ہے، کہ دونوں طرف سے پریشانی کی بات ہے، کراچی کی آبادی کم اور وہاں کی بڑھائی جا رہی ہے۔ تو یہ کیا وجوہات کیا ہیں کہ پیپلز پارٹی وہاں کی آبادی چاہتی ہے کہ زیادہ ہو جائے اور کراچی کم رہے گی، تو کیا فائدہ ہوگا انہیں؟ دیکھیے کراچی کی آبادی کو اگر آپ کمپیئر کریں گے اندرون سندھ سے، تو جس طریقے سے مصطفیٰ کمال بھائی نے بھی بات کی اور فاروق ستار بھائی نے بھی بات کی کہ کراچی کے اندر نظر آ رہا ہے جس طریقے سے کراچی جو ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے، جس طریقے سے ہائی رائز بلڈنگ یہاں بن رہی ہیں، جتنے پروجیکٹ یہاں پر بن رہے ہیں، اس طریقے کے پروجیکٹ آپ کو جو ہے خیرپور میں، آپ کو لاڑکانہ میں، آپ کو دادو میں، آپ کو سانگڑ میں نہیں ملیں گی، بالکل لیکن وہاں کی آبادی، وہاں کی پاپولیشن جو ہے اس کا گروتھ ریٹ جو ہے وہ کراچی کی آبادی سے 10% زیادہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کراچی میں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، کراچی میں فیکٹریز نہیں ہے، کراچی کے اندر ہائی رائز بلڈنگ نہیں ہے، اور تناسب جو ہے وہ جہاں پہ کچھ نہیں ہے وہاں پہ جو ہے تناسب اتنا ہائی ہے، جہاں سے پورے پاکستان کے لوگ آ کے رہ رہے ہیں وہاں پہ جو ہے وہ آبادی کا ریشو کم کیا جا رہا ہے، اور ایک ایک بلاک میں ایک ایک گھر میں جو ہے اس طریقے کے 400 یا 800 بلاک اس طریقے کی نشاندہی ہوئی ہے جس میں ہر گھر میں ایک آدمی کو دکھایا گیا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے کا عمل جو ہے وہ قابل قبول ہوگا اس شہر کراچی کے لیے کہ پورے پاکستان کو پالنے والے شہر کو جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ سازش کے تحت کم گنوانا تاکہ یہاں کی جو ہے وہ سیٹس نہ بڑھ سکیں، یہاں کے لوگوں کو سہولیات نہ مل سکیں؟
آج بھی کراچی کے عوام جو ہے وہ پانی کے لیے پریشان ہے, آج بھی کراچی کے عوام جو ہے وہ بجلی کے لیے پریشان ہے. یہ وہی عوامل ہیں جس کو 2017 میں جو ہے وہ شہر پہ لاگو کیا گیا, اور یہاں کی سہولیات کو, یہاں کے جو تمام چیزیں تھیں اس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے جو ہے تمام عمل کیا جا رہا ہے. اچھا غلام جلیل صاحب، یہ جو واقعہ ہوا پاکستان کی تاریخ کا سیاہ باب ہے. 9 مئی کو جو کچھ ہوا پورے ملک میں، جس طرح جناح ہاؤس پر حملہ ہوا، جس طرح باقی جگہوں پر ہم نے دیکھا، کراچی میں بھی بسیں جلائیں، بہت کچھ ہوا یہاں بھی. اس سارے واقعوں کو ایم کیو ایم پاکستان کس طرح دیکھتی ہے؟ دیکھیں, ایم کیو ایم پاکستان بھی اس تمام واقعے کو اسی لحاظ سے دیکھ رہی ہے, اسی طریقے سے دیکھ رہی ہے جس طرح اس کو پورے پاکستان کی عوام نے دیکھا. کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ عمل کراچی میں نہیں ہوا, ورنہ اس کا سب سے بڑا نقصان مہاجر قوم کو ہوتا ہے. بھلے وہ اس میں انوالو ہوتے یا نہیں ہوتے, لیکن سارا قصور جو ہے وہ اس مہاجر عوام کا شعور جو اکاؤنٹ کیا جاتا ہے. اور یہاں پہ ظلم و تشدد کے جو پہاڑ توڑے جاتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ بات بات پر جو ہے وہ مہاجر قوم کے خلاف جو آپریشن کیا گیا, ساری چیزیں ہیں. اور ابھی اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی جو ہے وہ ڈومیسائل کا فرق آپ کو جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ابھی بھی جو ہے جنہوں نے پاکستان کے خلاف باتیں کی اور ساری چیزیں کی, میں سمجھتا ہوں کوشش ہو رہی ہے, لیکن ابھی تک ان کو اریسٹ ہو جانا چاہیے تھا, ان کے خلاف مقدمات بننے چاہیے تھے. لیکن ابھی بھی وہ سلسلہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سلو ہے پروسیس. اور جو بھی پاکستان کے خلاف بات کر رہا ہے, جو بیانیاں دے رہا ہے, جو پاکستان کے جھنڈے جلا رہا ہے, جو پاکستان آرمی کی جوانوں کی وردیوں کو جو ہے وہ پہن کر ان کی جو ہے وہ بے حرمتی کر رہا ہے, تو یہ تمام عوامل ہے جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل 6 بھی لگنا چاہیے, اور ان کو جتنا بھی اس پر مذمت کی جائے وہ کم ہے اس چیز کی. اچھا یہ ظاہر ہے جو کچھ بھی ہوا اس کی ظاہر مذمت کی جاتی ہے. اچھا ایم کیو ایم پاکستان کا اس حوالے سے کہ پی ٹی آئی پر پابندی ہونی چاہیے، اس کے لیڈر پر پابندی ہونی چاہیے، اس کے حق میں ہیں آپ، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں پابندی کسی سیاسی جماعت پر نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں, جنہوں نے قصور کیا ہے, جو اس میں شامل ہیں, ان تمام کو جو ہے وہ اس کی سزا بالکل ملنی چاہیے. اور ایم کیو ایم پاکستان بھی یہ بات سمجھتی ہے, اور بالکل جو ہے میں جس طریقے سے جنہوں نے بھی پاکستان آرمی کے شہیدوں کی پورٹریٹ کو جو نقصان پہنچایا, ان کی یادگار کو نقصان پہنچایا, اس جہاز کو نقصان پہنچایا جس نے انڈیا کے دانت تو کھٹے کیے تھے, لیکن پاکستان میں لوگوں نے جو ہے اس کے ساتھ جو سلوک کیا, تو یہ وہ تمام عوامل ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں کوئی نہیں سوچ سکتا کہ جی ایچ کے اوپر حملہ ہوگا, ظاہر ہے غلام جلیل صاحب صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ تو وہ عوامل ہیں جو اس چیز کی نشاندہی کے بالکل جو بھارت نہیں کر سکا، جو طالبان وہ نہیں کر عوامل سکے دہشت گرد، اور لیکن ہیں انہوں نے کر دکھایا. اس لیے میں نے پوچھا آپ سے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جب یہ ساری چیزیں آ گئیں، ان کے اپنے لوگوں کے بیانات آ گئے، ویڈیو شواہد موجود ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں اس تحریک انصاف پر پابندی ہو؟ دیکھیں, یہ فیصلہ تو جو ہے وہ بڑوں نے کرنا ہے بیٹھ کے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو لوگ انوالو تھے, ان میں سے کافی لوگوں نے تو جو ہے اس چیز کے اپنے آپ کو جو ہے وہ بالکل اس کو ایکسیپٹ کیا کہ انہوں نے غلطیاں کی, اور وہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کر جو ہے وہ قومی سیاسی دھارے میں شامل ہو رہے ہیں. کوئی اپنی غلطیوں کی معافیاں مانگ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ اس طرح کی حرکت کی. کتنے ایم این اے ایم پی ایس جو ہے وہ ان کو چھوڑ چکے, کتنے اور جو ان کے لیڈران تھے انہوں نے جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی تو ویسے ہی ختم ہو گئی. اب پی ٹی آئی میں بچا کون ہے؟ تو یہ جو وہی لوگ معافی بچے ہیں جو دہشت گردی کو جو ہے وہ صحیح قرار دے رہے ہیں. اچھا جو معافی مانگ رہے ہیں اس واقعے پر جو ملوث بھی تھے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ معافی ایک دینی چاہیے ان کو؟ معافی بالکل ان کو دینی چاہیے, لیکن پہلے ان کو اس جرم کی سزا بھی ملنی چاہیے. جس نے بھی اور جو بھی اس کے کیا ہے بعد جو کسی ہے پر وہ بھی ان اگر کو صحیح ہے اگر وہ اپنا قبلہ درست. اچھا یہ آج پیپلز پارٹی نے تو آفر کر دی ان کو، پی ٹی آئی چھوڑنے والوں کو. انہوں نے کہا ہے سعید غنی صاحب نے وہ تمام ممبرز اور ووٹرز ملک دشمن نہیں ہیں، ہماری پارٹی میں آ جائیں. تو ایم کیو ایم بھی کیا یہ چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی جو چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ آنا چاہیں تو ایم کیو ایم پاکستان میں شامل ہو سکتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ان لوگوں کو نہیں لیا جائے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اپنا قبلہ درست کر لیتے ہیں اور ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے, اور آئین پاکستان کی حدود میں رہتے ہوئے, حد میں رہتے ہوئے جو جس سزا کا مرتب ہوا ہے وہ اپنی سزا پوری کرتا ہے, تو اس کے بعد اس کو جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ آگے اپنی سیاست کو یا اپنے مقاصد جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ اس قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہے, تو وہ بالکل اس میں شامل ہو اور اپنا کام کرے, اپنی مطلب سیاست کرے, اپنے لوگوں کی خدمت ایم کرے. کیو ایم کے دروازے کھلے ہیں ایسے لوگوں کے لیے؟
ان لوگوں کے لیے بالکل MKM کے دروازے کھلے ہیں جن کو آئین پاکستان کے تحت اگر سزا مل رہی ہے اور اپنی سزا پوری کر لیں, اگر ان کو حکومت پاکستان اور آئین پاکستان اگر معافی کا حقدار سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ واقعی ان سے غلطی ہوئی ہے اور ان کو چھوڑتا ہے, تو بالکل ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ انصاف ہونا چاہیے. کیونکہ بہت سارے لوگ اس پہ تبصرہ کر رہے ہیں غلام جیلانی صاحب کے 22 اگست کے بعد جو کچھ ہوا MKM رہنماؤں کے ساتھ, کارکنان کے ساتھ, اتنا نہیں ہو رہا, حالانکہ اس سے بڑھ کر ہوا ہے PTI کے لوگوں نے جو کیا ہے. میں نے کہا نا کہ یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کراچی شہر میں جو ہے وہ اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا. ایک شارع فیصل بند ہوئی, گاڑیوں کو آگ لگائی گئی, لیکن کسی آرمی کی املاک کو نقصان نہیں پہنچایا گیا. اور ورنہ یہ PTI میں رہتے ہوئے بھی یہ لوگ جو ہے وہ ان کا MKM کا تصور کروا کے اور یہاں پہ جو ہے وہ ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ناقابل معافی جو ہے عمل ہے جو PTI کے لوگوں نے کیا ہے, اور اس پہ ان کو قرار واقعی سزا جو ہے وہ بالکل ملنی چاہیے. اچھا, ان کے وکیل ہیں بڑے معروف اظہر صدیق PTI کے, وہ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی, انہوں نے کہا کہ جی PTI کے ورکر کے ساتھ وہ نہ کیا جائے جو MKM کے ورکر کے ساتھ کیا گیا. وہاں کی کراچی کی تو بات اور ہے, چھوڑیں وہ غائب بھی ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں, ہمارے لوگوں کو غائب نہیں ہونا چاہیے. یہ جو تعصب بڑھتا ہے, انہوں نے کیا کہیں گے آپ؟ میں نے کہا نا کہ جو ڈومیسائل کا فرق ہے, جو باتیں کی جا رہی ہیں بالکل صحیح ہیں کہ اگر کراچی کے لوگوں کے ساتھ کیا جائے تو کراچی کیونکہ ایک مظلوموں کا شہر ہے اور یہاں پہ جو ہے ان کی سنوائی کرنے والے اتنے لوگ موجود نہیں ہیں. اب وکیل صاحب کی بات لے لیں تو ان کو یہ بیان دینا چاہیے کہ کراچی کے لوگوں کے ساتھ کچھ بھی کر لیں اور باقی جو ہے تمام صوبہ کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ معافی کا اعلان کیا جائے, کیونکہ وہ جو ہے وہ الگ ڈومیسائل رکھتے ہیں, الگ صوبے کے لوگ ہیں, اور کراچی کے لوگ جو ہیں وہ الگ صوبے کے لوگ ہیں. اور ان کے ساتھ جتنا ظلم کیا جائے, ان کو جو ہے جس طریقے سے بھی تنگ کیا جا سکے, کیونکہ یہ شہر کو, اس ملک کو پال رہے ہیں, تو یہ جتنا بھی پاکستان کی خدمت کر لیں, لیکن سوالیہ نشان جو ہے وہ MKM کے اور اس شہر کراچی کے لوگوں کے ساتھ جو ہے یہ جڑا رہتا ہے. اور میں ان کے اس بیان کی بھرپور مذمت کرتا ہوں وکیل صاحب کے کہ کراچی کے لوگوں کے ساتھ جو کچھ مرضی کر لیا جائے, لیکن پنجاب کے ان دہشت گردوں کے ساتھ جنہوں نے آرمی کی املاک کو نقصان پہنچایا, جنہوں نے کور کمانڈر کا گھر جلایا, جنہوں نے اس پاک فوج کی وردی کی بے حرمتی کی, اس ملک کے جھنڈے کی بے حرمتی کی, ان کو جو ہے وہ دوسری نظر سے دیکھا جائے اور کراچی کے لوگوں کو دوسری نظر سے دیکھا جائے. یہ بالکل صحیح بات ہے آپ کی کہ یہ جو تعصب بڑھتا جا رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. مطلب کراچی والے کب تک اب حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ لیتے رہیں گے ان لوگوں سے کہ جناب کراچی والے حب الوطن ہیں, بانیان پاکستان کی اولاد ہیں, اس کے باوجود بھی کوئی واقعہ ہو جائے تو کراچی میں ہو جائے تو کہتے ہیں جی ٹھیک ہوا ان کے ساتھ, اب پنجاب میں ہو رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں جی نہیں کراچی کی طرح مت کیجیے, کراچی کی بات اور ہے, پنجاب کی بات اور ہے. یہ تو تعصب اب بھی بڑھت رہے ہیں وہ, اور یہ PTI وہی جماعت ہے. سرور بھائی ابھی سوری آپ کی میں بات انٹرپٹ کر رہا ہوں, لیکن ابھی ان لوگوں کے ساتھ تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے. اگر جو MKM کے ساتھ اس گزشتہ 14-15 سالوں میں ہوا ہے اس کا اگر 5% بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ ابھی تک جو ہے وہ سب جو ہے وہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں تہجد اور اشراق کی نماز بھی پڑھ رہے ہوتے اور یہ جو بات میں صحیح کہنا چاہ رہا ہوں آپ بہتر سمجھ رہے ہیں. ہاں بالکل یہ بات درست ہے, یہ بالکل درست کیا آپ نے. 5% بھی اگر ہو جائے جس طرح MKM کے لوگوں کے ساتھ ہوا, یہ میرا خیال ہے کہ بالکل آئندہ سے سیاست بھی نہیں کرتے. دیکھیں MKM کے ساتھ وہ لوگ جڑے ہوئے ہیں جو بانیان پاکستان کی اولادوں میں سے ہیں. بالکل انہوں نے صحبت برداشت کرنے کا عمل جو ہے وہ 1947 سے شروع کیا تھا اور آج تک اس ملک میں رہتے ہوئے بھی وہ صحبت برداشت کر رہے ہیں. تو باقی لوگ تو وہ ہیں جنہوں صبح اٹھے تھے اور ان کو پاکستان بنا بنایا مل گیا کا ترانہ جو ہے وہ ریڈیو پاکستان پہ بجتے ہوئے سنا تھا تو انہوں نے وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا تھا. اگر ان کو ذرا سا احساس ہوتا کہ یہ پاکستان جو ہے وہ 20-25 لاکھ لوگوں کی قربانیاں دے کر وجود میں آیا تھا اور اس میں ان لوگوں کا بھی لہو شامل ہے, تو پھر وہ اس طرح کی حرکت نہیں کرتے. اس طرح اس ملک کی فوج کے ساتھ جو ہے رویہ انہوں نے رکھا, جس طریقے سے انہوں نے پاک فوج کو گالیاں دیں, تو یہ انتہائی جو ہے وہ قابل مذمت جو ہے وہ عمل ہے اور ناقابل معافی میں تو کہوں گا کہ عمل ہے. اور اس پہ ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ آرٹیکل 6 لگا کر ان پہ پابندی بھی لگانی چاہیے. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف جو ہے آرٹیکل 6 کے حوالے سے قرارداد بھی پیش ہونی چاہیے, تو MKM ساتھ دے گی کہ قرارداد آتی ہے؟ جی اچھا MKM ساتھ. اچھا یہ فوج سے ظاہر یکجہتی کے لیے ریلی نکال رہے تھے, آپ نکال لی وہ آپ نے جو غلام جیلانی صاحب؟
فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالنی تھی ایم کیو ایم پاکستان نے. جی بالکل، ایم کیو ایم پاکستان جو ہے ابھی صرف ڈیٹ ڈیسائیڈ ہونا باقی ہے. یہ چیز جو ہے ڈیسائیڈ ہو چکی ہے اور اس کو انشاءاللہ آج 1 سے 2 دن میں جو ہے اس کی ڈیٹ اناؤنس ہو جائے گی. اور ایم کیو ایم نے جب بھی جو ہے وہ پاک فوج کی حمایت میں ریلی نکالی ہے، جلسہ کیا ہے، تو وہ پورے پاکستان میں ایک اپنی طرز کا منفرد جو ہے وہ پروگرام کرتی ہے. اور انشاءاللہ ابھی جو ریلی ہوگی تو وہ بھی انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پورے پاکستان میں ابھی تک جتنا آرمی کے ساتھ، پاکستان فوج کے ساتھ کھڑے ہونے کی باتیں ہوئی ہیں، اس میں آپ کو ایک الگ جذبہ، جوش اور جذبہ نظر آئے گا. کیونکہ وہی لوگ ریلی نکال سکتے ہیں، وہی لوگ زیادہ ہمدردی کا اظہار کر سکتے ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اور شانہ بشانہ فوج کے جو ہے وہ اس ملک کو بنانے میں جو ہے اپنی جد و جہد بھی کی. اب یہ ایم کیو ایم پاکستان فوج کے حق میں ریلیاں بھی نکالتی ہے اور ظاہر عوام کے حق کے لیے بات بھی کرتی ہے. وہ کوئی پورے پاکستان میں دوسرے صوبے کے لوگ تسلیم کریں نہ کریں، وہ حب الوطنی پہ سوال اٹھاتے رہیں، لیکن آپ لوگ ظاہر اپنا کام کیے جائیں گے. بہت شکریہ. غلام جلانی صاحب ہم سے بات کر رہے تھے. ایم کیو ایم پاکستان کے حوالے سے موقع پیش کیا غلام جلانی صاحب نے. کہیں جی اظہار یکجہتی کے لیے فوج سے ریلی بھی نکالی جائے گی. اور یہ پی ٹی آئی کے جو وکیل نے بیان دیا، اظہر صدیق ان کا نام ہے، اور وہ جس طرح کہہ رہے ہیں جی کراچی میں اگر والا سلوک ہمارے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، وہاں تو لاپتہ ہو جاتے ہیں، اس کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جبکہ پنجاب میں کوئی لاپتہ نہ ہو، پنجاب میں کسی کو اس طرح کی سزا نہ دی جائے. حالانکہ لاپتہ پورے پاکستان میں، چاہے وہ پی ٹی آئی کا کوئی کارکن ہو، ایم کیو ایم کا ہو یا کسی اور جماعت کا، نہیں ہونا چاہیے. اور آئین اور قانون کے تحت ضرور ان کے ساتھ نپٹا جائے جس نے جو قصور کیا ہے. اور خاص طور پہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے پاکستان میں سیاہ باب کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. ایسا کبھی ہوا نہیں پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں. اور یہ اس میں جو لوگ ملوث ہیں ان سب کو سزائیں ملنی چاہیے، اور اس کی سب کو مذمت تو کر ہی رہے ہیں. ساتھ ساتھ ظاہر ہے اس حوالے سے انکوائری بھی ہو رہی ہے، تفتیش بھی ہو رہی ہے. اب تو ظاہر ایویڈنس موجود ہے، ویڈیوز موجود ہیں، بلکہ ان کے جو ایم این ایس پارٹی چھوڑ کر گئے ہیں، جو رہنما پارٹی چھوڑ کر گئے ہیں، وہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ قیادت کی طرف سے ہمیں ہدایات دی گئی تھی. محمود مولوی سے میری بات ہوئی تھی، آن ریکارڈ انہوں نے تسلیم کیا تھا. اس طرح بہت سارے لوگ ہیں جس طرح کے یہاں واقعات پیش آئے، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. پاکستان کے خلاف جو کچھ بھی یہ ہوا، عمران خان نے گو کہ آج مذمت کر دی بالآخر، اور انہوں نے کہا کہ جی اس سے پاکستان کی بدنامی ہوئی. جماعت اسلامی کے سینئر رہنما ڈاکٹر معراج الہدیٰ صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں سب سے پہلے بات کرنا چاہوں گا کہ بلوچستان میں آج امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب کے قافلے پر جو خودکش حملہ ہوا ہے، 7 افراد اب تک کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں. کیا کہیں گے سر اس خودکش حملہ؟ یہ ظاہر ہے پاکستان دہشت گردی کا شکار رہا ہے، بلوچستان میں اس طرح کا واقعہ پیش آنا. جی ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے بلوچستان میں؟ جی آج بلوچستان ذوب میں جب سراج الحق صاحب ایک دورے پر تھے تو وہاں ان کے اوپر ان کے قافلے کے اوپر ایک خودکش حملہ ہوا ہے. ظاہری بات ہے کہ ہم اس خودکش حملے کی مذمت کرتے ہیں، اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئین کی روح سے پاکستان کے اندر ہونے والی پرامن آئینی سیاسی جد و جہد کے لیے سازگار ماحول فراہم کرے. اور ظاہری بات ہے کہ یہ اس بات کی تحقیق بھی ہونی چاہیے کہ کن لوگوں نے یہ حملہ کیا ہے، اور مجرموں کو پکڑا جانا چاہیے. اور اس کے ساتھ جو بھی قوتیں اس کے پیچھے ہیں جو پاکستان کے اندر سیاسی عمل کو روکنا چاہتی ہیں، جمہوری عمل کو روکنا چاہتی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی اور جمہوری عمل کا رکنا پاکستان کے اندر پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوگا. ڈاکٹر صاحب یہ سیکیورٹی کی ظاہر ناکامی ہے، اس طرح کا حملہ ہونا بہت قریب سراج الحق صاحب کی گاڑی کے. جی ظاہری بات ہے کہ ہم ایک پرامن جدوجہد کرتے ہیں، اور اس حوالے سے اگر آپ فوٹیج بھی دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ حکومت بلوچستان نے اس طریقے سے اس قافلے کی حفاظت کے لیے انتظامات نہیں کیے تھے. بالکل. اس کے اندر آپ کو کسی جگہ پر کوئی پولیس نہیں نظر آ رہی، کوئی قانون نافذ کرنے والے ادارے نہیں نظر آ رہے.
تو یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور پولیس کیا یہ صرف حکمرانوں کی حفاظت کے لیے موجود ہوتے ہیں یا ملک کے عوام کی حفاظت کے لیے بھی موجود ہوتے ہیں؟ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے وہ پتہ کرے کہ کن لوگوں نے یہ حملہ کیا ہے اور مجرموں کو گرفتار ہونا چاہیے، قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، 9 مئی سیاہ باب کے طور پر پاکستان میں یاد رکھا جائے گا۔ جو کچھ ہوا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، بہت سارے لوگ گرفتار بھی ہوئے ہیں شرپسند۔ آپ جماعت اسلامی کس طرح دیکھتی ہے ان واقعات کو جو 9 مئی کو ہوئے، جناح ہاؤس پر حملہ ہوا؟ اس پر تو سراج الحق صاحب کا موقف بہت واضح طور پر آ چکا ہے۔ جماعت نے اس موقف کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو پاکستان کے اداروں کو نشانہ بنانا ہے یہ کسی بھی طور درست نہیں ہے، اور کسی کور کمانڈر ہاؤس کے اندر گھس جانا یا جی ایچ کیو کے اندر گھس جانا، وہاں توڑ پھوڑ کرنا، قومی ہیروز چاہے وہ ایم ایم عالم ہوں، وہ کرنل شیر خان ہوں، وہ میجر راجہ ذوالفقار عزیز بھٹی شہید ہوں، ان کے جو نشانات پاکستان کے اندر موجود ہیں، انہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں، انہوں نے پاکستان کو محفوظ کیا ہے، اور ہم ان سارے غازیوں اور سارے شہداء کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے بھی ان کے ان مونومنٹس کو، نشانات کو نشانہ بنایا ہے، ہمیں اس بات سے 100% اتفاق ہے کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور انہیں قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، اب باتیں یہ کی جا رہی ہیں کہ جی پی ٹی آئی کے لوگ براہ راست ملوث تھے، قیادت کی طرف سے احکامات آئے، جو کچھ بھی ہوا بہت سارے لوگوں کے اعترافی بیانات بھی موجود ہیں، ویڈیوز شواہد موجود ہیں، تو کیا جماعت اسلامی چاہے گی کہ اس جماعت پر پابندی لگائی جائے یا اس کی قیادت پر؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے تحقیقات پوری طرح سامنے آنی چاہیے، افراد سامنے آنے چاہیے، اور اس سے پہلے یہ بات کہنا کہ فلاں سیاسی جماعت کے اوپر پابندی لگا دی جائے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے پابندیوں پہ اتنا اتفاق نہیں ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت ملک میں ایک بڑے پیمانے پر ڈائیلاگ کی ضرورت ہے۔ اس پاکستان کو بچانے کے لیے پاکستان کی سیاسی قوتوں کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے، اور پاکستان میں ایک پرامن شفاف انتخاب کے لیے بھی ایک ڈائیلاگ کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے اندر انتخابات ہوں، اور ایک منتخب قوت کو پاکستان کے اندر تمام آئینی اختیارات کے ساتھ حالات جیسے بھی ہیں اسے نکالنے کے لیے ایجنڈا دیا جانا چاہیے۔ سر، اس وجہ سے اس واقعے سے پہلے تو ظاہر ہے جماعت اسلامی نے بھی کوششیں کی کہ کس طرح تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر لایا جا سکے اور بات آگے بڑھے، مذاکرات ہوں، لیکن ظاہر ہے اس میں ناکامی کیوں ہوئی سر؟ جی، ظاہری بات ہے کہ ہم نے اس بات کی بھرپور کوشش کی، سراج الحق صاحب ملک کی تمام سیاسی قوتوں کے پاس گئے، لیکن ابھی بہت ساری دشواریاں ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پہلی کوشش کامیاب نہیں ہوتی، لیکن یہ بھی ہے کہ جو کچھ بھی اس کے اندر آپس میں گفتگو ہوئی ہم اس کو پاکستان کے لیے مفید سمجھتے ہیں۔ صرف انتخاب کی تاریخ کے اوپر وہ بھی کوئی 2 مہینے کا فرق تھا کہ جس کے اوپر اتفاق رائے نہیں ہو سکا، لیکن اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس اتفاق رائے کے لیے ڈائیلاگ کے عمل کو، گفتگو کے عمل کو شروع ہونا چاہیے، اور یہ ایک دوسرے کے اوپر چاہے میڈیا کے ذریعے حملہ ہو یا سڑکوں کے اوپر نکل کر اپنی پولیٹیکل فورس کو موبلائز کرنے کے ذریعے ایک دوسرے کو نشانہ بنایا جائے تو یہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ یعنی جماعت اسلامی اب بھی یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان کو بھی ساتھ بٹھایا جائے اور باقی جماعتیں بھی ساتھ بیٹھیں اور پاکستان کو آگے بڑھانے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پی ٹی آئی کو بھی، پی ٹی آئی بھی اور پی ڈی ایم بھی اور حکومت اور اپوزیشن ان سب کو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اور بیٹھ کر کوئی ملک کے اندر جو صورتحال ہے اس سے نکالنے کے لیے راستہ بننا چاہیے۔ خاص طور پر انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہونا چاہیے۔
اچھا سر، آخری سوال آپ سے کہ بار بار ہم بات کرتے ہیں ہر 10 سال بعد مردم شماری، اس بار 5 سال بعد ہوئی، اور اب بھی جو فگر سامنے آپ آئے کی ہیں. آواز ذرا کم ہو گئی ہے. جی میں نے کہا سر جاتے جاتے مردم شماری کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ اب پھر جو مردم شماری ہوئی ہے 15 تاریخ کو جو ختم ہوئی مردم شماری، اس میں 1 کروڑ غالباً 88 لاکھ کراچی کی آبادی شمار ہوئی ہے. تو اس پر آپ کے تحفظات اب بھی ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آبادی جو ہے درست گنی گئی ہے اور اتنی ہے؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کے اندر مردم شماری ٹھیک نہیں ہوئی ہے، اور کراچی کی مردم شماری کے اندر کراچی کے تمام لوگوں کو نہیں گنا گیا ہے، اور جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں وہ چاہے ملک کے کسی حصے سے تعلق رکھتے ہوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس شہر کے اندر اگر پانی ان کے لیے اس کا انتظام ہوتا ہے، اگر سڑکوں کا انتظام ہوتا ہے، اگر باقی ٹاؤن پلاننگ کی تمام چیزیں ہوتی ہیں، تو پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ انہیں کراچی کے اندر گنا جائے اور کراچی کی مردم شماری کو جائز انداز کے اندر مکمل کیا جائے. کراچی کی مردم شماری درست نہ کرنا یہ پاکستان سے دشمنی ہے، یہ پاکستان سے زیادتی ہے، اور ہم پاکستان کی حفاظت کے لیے انشاءاللہ کراچی کی مردم شماری کو مکمل کروانے کے لیے اپنی جد و جہد جاری رکھیں. بہت شکریہ ڈاکٹر میراج الہدا صدیقی صاحب ہم سے بات کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ مردم شماری کے حوالے سے جماعت اسلامی اپنی جد و جہد جاری رکھے گی، جبکہ انہوں نے کہا کہ اس وقت بھی مذاکرات بہت اہم ہیں، مذاکرات ہونے چاہیے. 9 مئی کے واقعات کے باوجود بھی جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان اور دیگر جماعتیں سب ساتھ بیٹھیں، مذاکرات کریں اور پاکستان کو آگے بڑھانے کی بات کریں، ساتھ چلنے کی بات کریں. اور جو بات کر رہے تھے کہ انتخابات کے حوالے سے جو سراج الحق صاحب نے کردار ادا کیا کہ مذاکرات ہوں، انتخاب کی کوئی تاریخ مقرر کر لی جائے، اور انہوں نے کہا کہ 2 ماہ کی صرف بات تھی، اور وہ گورنمنٹ کے ظاہر پی ڈی ایم اس وقت حکومت میں ہے، ان سے بھی کہا گیا کہ جی آپ کچھ نیچے آ جائیں، کچھ خان صاحب سے کہا گیا، لیکن پھر انا بیچ میں آ گئی اور یہ مذاکرات رک گئے. پھر اس کے بعد 9 مئی کا واقعہ پیش آ گیا، لیکن اس کے باوجود بھی جماعت اسلامی اب بھی کہہ رہے ہیں جی کوشش کریں گے. پہلی کوشش ناکام ضرور ہوئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اب ہم کوشش نہیں کریں گے. اچھا، یہ ڈیولپمنٹ بڑی اہم ہے، اور جس طرح میں نے کہا آپ کو پی ٹی آئی کے حوالے سے ایم کیو ایم پاکستان کا موقف تو یہ آیا جبکہ غلام جیلانی صاحب نے جو پیش کیا، اور کہ اگر کوئی آنا چاہتا ہے لیکن سزائیں اپنی جو کچھ کیا انہوں نے بھگت کر معافی مانگ کر پھر ہماری پارٹی میں آ جائے. لیکن سعید غنی صاحب نے تو یہ کہا ہے جی پی ٹی آئی چھوڑنے والوں کو کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں دعوت دیتا ہوں کہ آ جائیں، پی ٹی آئی چھوڑنے والے آ جائیں، اور تمام ممبرز اور ووٹرز ملک دشمن نہیں ہیں، یعنی جن کا تعلق پی ٹی آئی سے. اور جبکہ پی ٹی آئی کو چھوڑنے والوں کی ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے جی، روزانہ پریس کانفرنس ہو رہی ہیں، اور ان کے ووٹر سپورٹر عمران خان اب تنہا ہوتے جا رہے ہیں اس طرح کے واقعات کے بعد، کیونکہ شواہد سامنے آ چکے، ابھی مزید تفتیش بھی ہو رہی ہے، اور اس تفتیش میں مزید شواہد سامنے آ جائیں گے، اور پتہ چلے گا کہ جناب کہ کون کون لوگ ملوث ہیں، قیادت کن لوگوں کے ذریعے یہ فتادات کراتی رہی، اور یہ سازش کہاں، اس کا تانا بانا کہاں بنا گیا. کیونکہ انٹرنیشنلی حوالے سے بھی شواہد اور کچھ تانے بانے اس طرح کے نظر آ رہے ہیں کہ جناب انٹرنیشنلی حوالے سے کہیں سے کہا گیا عمران خان، اور پھر نیچے قیادت تک کی باتیں آئیں، اور پھر یہ سب کچھ ہوا جو 9 مئی کو ہوا. کیونکہ محمود مولوی اور دیگر رہنماؤں کے جو بیانات ہیں وہ اس سلسلے کی کڑی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہدایات تو ظاہر ہے اوپر سے آئی تھیں، اوپر سے مراد اعلیٰ قیادت کی طرف سے ان کی پارٹی کی، اور پھر عملی جامہ ان کے نیچے جو مقامی قیادت تھی انہوں نے عملی جامہ پہنا دیا. پھر بہت سارے فوٹیجز موجود ہیں، پھر آڈیو کالز موجود ہیں جس میں ان تمام چیزوں کے شواہد موجود ہیں. ظاہر آئین اور قانون کے تحت جو کارروائی ان کے خلاف ہو رہی ہے اور ہوگی، پھر ان لوگوں کو ظاہر اب فوجی عدالتوں کی بات کی گئی ہے، تو 1 ماہ میں ان کا فیصلہ بھی ہو جائے گا کون کون لوگ ملوث ہیں، ان کو کیا آئین اور قانون کے تحت سزائیں دی جا سکتی ہیں. جی گیسٹ ہیں میرے ساتھ بھی، اور اس وقت چونکہ نون لیگ کا موقف ہم لینے کی کوشش کرتے ہیں اس پروگرام میں کہ نون لیگ نے اس حوالے سے کیا سوچا ہے، کیونکہ وزیراعظم صاحب کی بار بار بیانات تو آ رہے ہیں کہ جی قرار واقعے کی سزا دی جائے گی، مذمت کرتے ہیں اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے. عمران خان کے گھر کے حوالے سے کہا گیا تھا، وزیر اطلاعات پنجاب عامر میر صاحب نے کہا تھا کہ 30 سے 40 شرپسند موجود ہیں زمان پارک میں، جس میں سے 8 کے حوالے سے گزشتہ روز خبر آئی تھی کہ وہ بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے، فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے، ان کو گرفتار کیا گیا اور باقی لوگ وہاں موجود ہیں. لیکن آج دورہ کیا گیا وہاں کا، اور عمران خان صاحب نے گھر دکھایا اپنا، اور کہ یہاں دیکھ لیجئے جناب کوئی یہاں نہیں ہے. تو اس پر ابھی بہت ساری بات ہو سکتی ہیں کہ آخر ہوگا کیا.
اور آج جو بڑی اہم ایک نوٹیفیکیشن کا عدم جو قرار دیا گیا ہے وہ بہت اہم ہے. اس پہ ہم چاہیں گے کہ کوئی قانونی ہم اس پہ بات کریں کہ اب ہوگا کیا, کیونکہ 72 MNAs ہیں اے پی ٹی آئی کے جن کے استعفے منظور کیے گئے تھے, جبکہ لاہور ہائی کورٹ میں پھر اس کے خلاف کیس کیا اور لاہور ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا کہ جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا استعفوں کا اس کو وہ کالعدم قرار دیتے ہیں. تو کیا یہ 72 لوگ دوبارہ اسمبلی میں موجود ہوں گے, قومی اسمبلی میں, یا ان کو نہیں آنے دیا جائے گا, یا گورنمنٹ اس کے خلاف جائے گی اعلیٰ عدالت میں, اس کو نہیں مانا جائے گا, اس کو چیلنج کیا جائے گا. یاسین آزاد صاحب نون لیگ کے سینئر رہنما اور سابق صدر رہے ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے, بہت شکریہ. یاسین آزاد صاحب, میں جاننا چاہوں گا کہ پی ٹی آئی کے جو 72 MNAs ان کے استعفے تھے جو کہ آج لاہور ہائی کورٹ نے نوٹیفیکیشن استعفوں کا کالعدم قرار دے دیا, سر یہ اب آئینی اور قانونی طور پہ تھوڑا سا بتا دیجئے کہ اب لاہور ہائی کورٹ نے تو کالعدم کر دیا ہے اس نوٹیفیکیشن کو, تو یہ کیا اب اسمبلی میں بیٹھ سکتے ہیں یہ 72 ارکان اسمبلی؟ سر ابھی تو وہ نہیں بیٹھ سکتے. جو ججمنٹ آیا ہے نا, ججمنٹ کے مطابق ان کو پہلے دوبارہ اسپیکر کے پاس جا کے پیش ہونا ہے, اور اسپیکر ان کو دوبارہ انٹرویو کر کے اس کی سوابی سے ہوگا کہ وہ ان کی جو لاہور ہائی کورٹ کا ایک قسم کا کیس ریمانڈ کیا گیا واپس ان کو اسپیکر کو. نہیں, اگر یہ اسپیکر یاسین صاحب یہ اسپیکر کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ جی ہم تو اسمبلی میں شامل ہونا چاہتے ہیں, استعفے نہیں دینا چاہتے, تو پھر کیا ہوگا, پھر اجازت دے دی جائے گی؟ اجازت نہیں دے سکتا, وہ اس کی مرضی ہے کہ وہ یہ دوبارہ ریکنسیڈر کر کے اگر وہ دوبارہ کہہ دیتا ہے کہ نہیں آپ پارلیمنٹ کے اندر نہیں بیٹھ سکتے جب تک میں کیس فائنل نہیں کرتا. نہیں تو آئین اور قانون کیا کہتا ہے کہ اگر ایک شخص جا کر اسپیکر کو کہہ رہا ہے کہ جی میں بیٹھنا چاہتا ہوں؟ جہاں تک آئین اور قانون کا تعلق ہے, میرے نزدیک اسپیکر کے فیصلے کو جو سیٹسفائی کیا ہائی کورٹ نے, یہ پارلیمنٹ کیونکہ اسپیکر کسٹوڈین ہے پارلیمنٹ کا رائٹ تھا, ایک دفعہ اس میں ریزگنیشن ایکسیپٹ کر لی, میرے حساب سے وہ فائنل ہے. لیکن آج کل جو ہے آپ نے دیکھا کہ جوڈیشری جو ہے نا پی ٹی آئی کو بہت زیادہ ریلیف دے رہی ہے, ہر کورٹ دے رہا ہے ان کو تقریباً, چاہے لاہور ہائی کورٹ ہو, اسلام آباد ہو یا کہیں اور ہو, وہ تو صورتحال آپ کے سامنے ہے. نہیں تو سر لاہور ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو, وہ تو ظاہر ہے تمام پارٹیز کے لیے یکساں ہے, اور آپ کے حق میں بھی بہت سارے فیصلے آئے ہیں وہاں پر. تو نہیں, آپ جب قانونی اور آئینی بات کرتے ہیں تو میں قانونی اور آئینی بات کرتا ہوں کہ اسپیکر کی پروسیڈنگ کو جو ہے ریزیکشن جو ایکسیپٹ ہو گئے اور ان کو دوبارہ سیٹسفائی کر کے بھیجا, میرے نزدیک یہاں پھر ایک دفعہ پارلیمنٹ کے اندرونی معاملات میں جو ہے نا مداخلت ہے میرے نزدیک. تو اس کو قانون اور آئین کی اگر بات کرتے ہیں تو نہیں, تو اس کو چیلنج کرے گی نون لیگ؟ جی اس کو چیلنج کرے گی حکومت؟ کیا حکومت چیلنج کرے گی, ان کی مرضی پہ ہے کہ وہ چیلنج کرتے ہیں. کل اسپیکر اگر اپنے لوگوں کو کہہ دیتا ہے کہ آپ اس کے خلاف اپیل کر دیں, ہائی کورٹ ہائی کورٹ اپیل ہو جائے گی وہیں لاہور ہائی کورٹ میں. اچھا, لاہور ہائی کورٹ میں اپیل اس کے خلاف ہو سکتی ہے, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں, یہ مجھے نہیں پتا نا کہ یہ ججمنٹ سنگل جج کا ہے, میرے خیال میں سنگل جج کا ججمنٹ ہے جی, اور سنگل ججمنٹ لگا ہے تو پھر ہائی کورٹ اپیل لائی کرے گی, رائٹ. اور اگر ڈی بی کا فیصلہ ہے تو وہ سپریم کورٹ میں جائے گا. ایگزیکٹلی مجھے نہیں پتا کہ 2 ججوں نے کیا یا اس نے فیصلہ کیا, لیکن میں نے ایک جج کا ہی نام سنا ہے, رائٹ سر. جی جی. نمبر 2 کہ آج میں اس کی مثال اس طرح سے دیتا ہوں کہ اگر آنریبل سپریم کورٹ کا ایک جج پریزیڈنٹ کو اٹھا کے اپنا ریزائن دے دیتا ہے اور پریزیڈنٹ اس ریزگنیشن کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے, رائٹ. جی جی. تو 4 دن کے بعد جیسا بھی جا کے کہیں گے کہ میرا ریزگنیشن میں واپس لینے کے لیے آتا ہوں, مجھے اجازت دے دیں. یہ کیا تماشا بنا ہوا ہے پاکستان کا؟ تو آپ نہیں سمجھتے کہ اگر اسمبلیوں میں آنا چاہتے ہیں دوبارہ پی ٹی آئی کے ارکان قومی اسمبلی, تو آپ نہیں سمجھ اسپیکر اپنا دوسرا فیصلہ نہیں کرتا, اسپیکر اگر آنریبل ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق ان کو الاؤ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ آئیں, آپ کی سیٹ بحال ہو گئی, تو پہلے معاملہ اسپیکر کو الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا. الیکشن کمیشن آف پاکستان اسپیکر کے فیصلے کے بعد نوٹیفیکیشن کرے گا کہ ان کی ممبرشپ بحال ہو گئی. اور اگر اسپیکر اپنے فیصلے پہ قائم رہتا ہے اور وہ کہتا ہے جی میں آپ کو اجازت نہیں دے رہا, ہم جس کے خلاف اپیل میں جاتے ہیں, تو پھر ڈپینڈ کرتا ہے ان کا بریف میں ہولڈ نہیں کر رہا, میں تو قانون اور آئین کی بات کرتا ہوں. اچھا, میں پہلی دفعہ کسی اسپیکر کو جو پارلیمنٹ کا کسٹوڈین ہے اس کے فیصلے کو جو والنٹیئر ہو کے لوگوں نے اپنے استعفے دیے تھے وہ استعفے ایکسیپٹ ہو گئے, آپ بھی نوٹیفائی بھی ہو گئے, سارا کچھ ہو گیا.
ایک طرف آپ جو اس وقت پاکستان کی سچویشن ہے یا جو 9 مئی کا جو حادثہ ہے 9, 10, 11 کا یہ 3 دن کی پوزیشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں, اور دوسری طرف آپ ان کو کہتے ہیں جائیں پارلیمنٹ میں, اور پارلیمنٹ میں کس لیے جا رہے ہیں؟ 13 اگست کو تو پارلیمنٹ کا ٹائم ویسے ہی پورا ہو رہا ہے. تو پی ٹی آئی والوں کو کہیں کسی ایک خاص بات پہ سسٹینڈ تو لینا. اب تو آپ سر اس میں جی یاسر آزاد صاحب 9 مئی کے واقعات ظاہر ہے سب نے دیکھے, سب مذمت بھی کرتے ہیں, جو لوگ ملوث ہیں ان کو آئین قانون کے تحت سزائیں ملنی چاہیے, لیکن آپ سے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ اب ظاہر معروف قانون دان ہیں پاکستان کے, اب ان کے کیسز کو کہا گیا کہ ظاہر فوجی عدالتوں میں مقدمات چلیں گے, اس میں حق میں ہیں آپ بھی, کیا صحیح ہے؟ بالکل دیکھیں, جہاں تک بحث وکیل کے میرا اپنا ذاتی اوپینین یہ ہے کہ سویلین کا معاملہ ملٹری کورٹ میں نہیں جانا چاہیے. میں نے کل بھی کہا تھا, آج بھی آپ کے پروگرام سے کہتا ہوں. یہ الگ بات ہے کہ 1952 کا جو ملٹری ایکٹ ہے اس میں پروویژن موجود ہے کہ آپ پروسیڈنگ کر سکتے ہیں. سر یہ آپ تو پھر اپنی پارٹی کے خلاف بات کر رہے ہیں, آپ کی پارٹی کا موقف تو یہ ہے کہ جی اچھی بات ہے. پارٹی کا آپ مجھ سے قانونی مشورہ مانگ رہے ہیں, میں ہمیشہ آپ کو پتا ہے کہ میں مینٹلی فری ہو کے میں مشورہ دیتا ہوں. یا قانون اور آئین کی بات کرتے ہیں تو میں ضروری نہیں کہ اس معاملے میں بھی پارٹی کے ڈائریکشن کو فالو کروں. اس طرح علی ظفر نے بھی آج کیا دیا کہ معاملہ ملٹری کورٹ میں جانا چاہیے. میں نے اس سے بھی پہلے پروگرام میں کہا, آج بھی کہتا ہوں کہ جب ملک کا دستور موجود ہے, آئین موجود ہے, آئین میں اس ٹائپ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لہذا آج میں اگر یہ کہوں کہ کوئی فوجی غلط کام کرتا ہے اور اس کا کام ملٹری کورٹ میں نہیں ہونا چاہیے اور اس کا سول کورٹ میں آنا چاہیے, تو آپ نے ملٹری کورٹ کے تحت بھی اس کا اپیل کا رائٹ ہائی کورٹ کو اور سپریم کورٹ کو دیا ہے نا. بالکل. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سول لا اپنی جگہ موجود ہے, آپ اینٹی ٹیررزم کی سیکشن لگا لیں, ججز کو بیٹھا دیں, ان کو ڈائریکشن دے دیں کہ آپ 15 دن میں یہ مہینہ فیصلہ کر دیں. لیکن میرا اپنا جو ذاتی اوپینین ہے, میں پارٹی ڈائریکشن کو فالو نہیں کر رہا. آپ مجھ سے قانون اور آئین کی بات کر رہے ہیں, میں اس کے مطابق جواب دے رہا ہوں. اچھا یاسر آزاد صاحب, کابینہ میں یہ بات بھی ہو رہی ہے, میں اس پہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ کی رائے ضرور شامل ہو, کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جی چونکہ اب تمام چیزیں ہمارے سامنے آ گئیں 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے بھی, اس سے پہلے بھی جو کچھ بھی ہوتا رہا, اس پر پارٹی پر یا اس کی قیادت پر پابندی ہونی چاہیے. اس کے بھی حق میں ہیں آپ؟ سر میں پولیٹیکل پارٹیز پہ پابندی کے حق میں نہیں ہوں بالکل. لیکن آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں وہ جو بیک والے ہیں ان کی پارٹی کو بین نہیں کیا تھا. بالکل. ان پہ گولیاں نہیں برسائی گئی تھی. ایسے ہی ریٹ کا انکار نہیں کیا, آپ نے کیا ظلم نہیں کیا ان پہ اس وقت. تو جو ریلیف ہے آج پی ٹی آئی کو مل رہا ہے عدالتوں سے, کیا ان لوگوں کو بھی ریلیف دیا تھا آپ نے کیا؟ صحیح. تو میں انصاف کی بات کرتا ہوں. میں کبھی بھی, آپ کو پتا ہے آپ کے پروگرام میں جب بھی میں نے بات کی ہے, میں نے یہاں تک کہ جب جنرل باجوہ کو آپ نے ایکسٹینشن دی تو میں نے مخالفت کی تھی آپ سپریم کورٹ کو کہا تھا. جی مخالفت کی تھی آپ. بالکل میں نے مخالفت کی تھی, اور آج بھی مثلا جیسا ملٹری کورٹ ہے میں اس کے حق میں نہیں ہوں. رائٹ سر, ایسا ہی ہے. اسی طرح اسپیکر کا فیصلہ ہے, اسپیکر کے فیصلے کو آنریبل ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا ان کا فیصلہ اپنی جگہ ہے, آپ فیصلہ ہو گیا, مجھے اپنی رائے دینے کا پورا حق حاصل ہے. سر ایک اور میں چاہتا ہوں, جاتے جاتے ضرور بتائیے گا, پی ٹی آئی کے معروف وکیل ہیں اظہر صدیق صاحب, انہوں نے یہ کہا کہ جی پی ٹی آئی کے لوگوں کو غائب کیا جا رہا ہے, تو کراچی والوں کی طرح ہمارے ساتھ یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے. کراچی میں تو جو ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن پنجاب کے لوگوں کے ساتھ نہ ہو. سر ایک بات یہ بتا دیں کہ جو کچھ اس وقت پنجاب میں ہوا, یہی کام اگر کسی چھوٹے صوبے کا کوئی پارٹی لیڈر کرتا تو اس کا کیا اثر ہوتا؟ بالکل. میں آپ سے سوال کرتا ہوں. صحیح کہہ رہے ہیں سر, وہ ہم نے تو دیکھا ہے کراچی میں, خاص طور پر چھوٹے صوبوں کی آپ بات کر رہے ہیں. اتنے والنٹیئر ہو کے کوئی آدمی, جس طرح میں آپ کے پروگرام میں بات کر رہا ہوں, بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. آپ بالکل ہمیشہ ہی آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی آپ نے, تو جب پارلیمنٹ میں باجوہ کا معاملہ گیا تو میں نے اپنی پارٹی کو کریٹیسائز کیا تھا کہ انہوں نے باجوہ کو سپورٹ کیوں کی. بالکل 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 صحیح. تو یہ میں اظہر صدیق کا جس بندے کا آپ نام لے رہے ہیں, میں تو اس کے کسی سوال کا جواب دینے کے لیے چاہ رہا ہوں. جو آدمی جب پارٹی کا بریف کا ایکسیپٹ کرتے اس پارٹی کا وکیل بن جائے, اس کو پھر اپنے آئینی معاملے پر اظہار خیال کرنا بھی چاہیے, کیونکہ آپ نے اپنے کلائنٹ کی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اظہر صدیق ان میں سے ایک ہے, اور اظہر صدیق کی کسی بات کو تو میں کسی کھاتے میں داتا ہی نہیں کر سکتا. آپ لوگ دیتے ہیں وہ نہیں, میں نے نہیں سر اہمیت نہیں,
اہمیت نہیں، لیکن چونکہ بات ہی بڑی انہوں نے ایک تعصب پر مبنی کی تو میں نے کہا اس لیے پوچھوں کہ پنجاب والے کو مطلب کچھ اور پاکستانی ہیں، ہم شاید دوسرے درجے کے تیسرے درجے کے شہری ہیں، کراچی والوں کے حوالے سے تو جی کہتے ہیں جی کوئی مسئلہ نہیں، غائب کر دیں، پنجاب کے ساتھ نہ ہو. پنجاب کوئی اسپیشل قانون اور قانون سے بالا تر ہے، نمبر 1. نمبر 2 آپ بتا دیں 90 ڈیز جو آئین کا ہے وہ پورے پاکستان کے لیے ہے یا خالی پنجاب کے لیے؟ اور اگر پنجاب میں آپ نے 14 مئی کی ڈیٹ رکھی ہے تو KPK کی بھی ڈیٹ پہ مقرر کرتے ہیں نا، اس میں بھی 90 ڈیز. تو سر اس پہ تو کورٹ کا مسئلہ ہے نا سر، کورٹ نے کیوں نہیں دیا کہ 90 دن میں KPK میں بھی کرائیں؟ یہی تو میں کہتا ہوں، دیکھیں یہی میں کہتا ہوں کہ جب ہماری عدلیہ کوئی غلط فیصلہ کرتی ہے، اسٹیٹمنٹ آتا ہے تو مجھے بولنے کا حق قائم طور پہ. میں یہ کہتا ہوں 90 ڈیز جو ہے وہ کوئی بھی اسمبلی ڈیزالو ہوگی اس کے لیے ہوگی. آپ پورا چونکہ پنجاب میں آپ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارا کنٹرول ہو جائے تو بعد میں ہم دیکھیں گے کیونکہ KPK ہمارا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے جب اتنا بڑا اسٹیپ لیا 14 مئی کی ڈیٹ مقرر کی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 8 اکتوبر کی ڈیٹ دی KPK کی، تو آنریبل سپریم کورٹ نے اس وقت کیوں نہیں ڈائریکشن دی کہ آئین کے آرٹیکل 224 کے تحت 90 ڈیز میں KPK میں بھی الیکشن آنا چاہیے؟ کیوں نہیں کیا؟ تو یہ دیکھیں اس طرح کی بات جو میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے کر رہا ہوں یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے جو میں آپ سے کر رہا ہوں. ایسا ہی بالکل ایسا سر، آپ ہمیشہ بلنڈ بولتے ہیں. بالکل میں اس لیے جا رہا تھا کہ نہیں تو 90 دن میں الیکشن کے حق میں ہیں آپ، آج بھی یہ کہتے ہیں کہ 90 دن میں کرانے چاہیے الیکشن. اب 90 دن کون تو نکل کے عرصہ ہو گیا. تو سر یہ آئین کے تو نہیں تو اچھا نہیں سر میں نے اس لیے پوچھا، دیکھیں 90 دن تو نکل گئے اور آئین اور قانون کے تحت ظاہر نگراں حکومت کو الیکشن کرانا تھا، اسی لیے وہ آئی تھی. تو اب وہ جو نگراں حکومت اب بھی موجود ہے اور اب اگر وہ اکتوبر تک موجود رہتی ہے تو کیا یہ بھی آئین اور قانون کے تحت صحیح ہوگا؟ اچھا پہلی بات یہ بتا دیں کہ مجھے آئین یہ بتا دیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ نگراں حکومت جو ہے نا 90 دن اگر ایکسپائر ہو جائے گی تو نہیں رہ سکتی قانون. اس بات سر نہیں پہلے بات سن لیں نا، بات کمپلیٹ کرنے دیں مجھے. میرے نزدیک نگراں گورنمنٹ کا کنسیپٹ یہ ہے کہ جب نگراں گورنمنٹ بن جائے گی تو اس صوبے میں جب تک الیکشن ہو کے نئی پارلیمنٹ کا وجود عمل میں نہیں آ جاتا، رائٹ، اس وقت تک وہ کنٹینیو کرے گی. آپ کسی ایڈمنسٹریٹر کو تو نہیں بتائیں گے نا. تو آئین جس معاملے میں خاموش ہے اس میں جب تک پنجاب کے الیکشن نہیں ہوتے، آج دن تک کسی نے نگراں گورنمنٹ کو چیلنج کیا کہ یہ نگراں گورنمنٹ جو رہتی ہے غیر قانونی 90 ڈیز ہو گئے ہیں، PTI والے گئے ہیں اس کو چیلنج کیا سپریم کورٹ نے جا کے. سر ایسا بھی تو نہیں ہوا کہ 90 دن میں الیکشن نہ کرائیں اور کہا گیا ہو؟ سر پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ 90 دن میں خواجہ طارق رحیم اس وقت PTI کا سب سے بڑا سپورٹر ہے، ان کا خود کا ججمنٹ ہے کہ نگراں گورنمنٹ اس وقت تک کنٹینیو رہے گی جب تک الیکشن ہو کے واپس نئی پارلیمنٹ عمل میں نہیں آ جاتی. اچھا اب آپ کی بات نہیں تو یہ سر یہ روایت کیا نہیں تو یہ روایت سر اچھی ہے کیا 90 دن میں نہ کرائیں آپ نگراں حکومت لمبا کھینچتے ہیں آپ؟ نہیں یہ روایت نہیں، یہ قانونی ریکوائرمنٹ ہے کہ نگراں گورنمنٹ جب بنے گی اس کا میعاد 90 دن میں اس وقت جاتی ختم ہوگی جب نئی پارلیمنٹ الیکٹ ہو کے وجود میں آ جائے گی، لیڈر آف ہاؤس کا الیکشن ہو جائے گا اور اس دن آپ چھوڑ کر گھر چلے جائیں گے. آپ الیکشن کرا لیں نگراں گورنمنٹ گھر چلی جائے گی. تو یعنی پنجاب کی حکومت کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اب بھی آئینی حکومت ہے وہ؟ بالکل میرے نزدیک. اگر سنیں یہ بات نہیں ہوتی، میں نے کہا سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے اس معاملے میں اور کیس بھی کیسا ہے طارق رحیم کا، اس نے آنریبل سپریم کورٹ نے کہا کہ نگراں حکومت کنٹینیو کرے گی جب تک الیکشن نہیں ہو جاتا. نہیں تو 90 دن کا سپریم کورٹ نے کہہ دیا تو وہ کہاں گیا فیصلہ سر؟ 90 دن کا میں یہی تو آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب سپریم کورٹ نے 90 دن گزر گئے 15 تاریخ کو آپ نے ریزولوشن انٹرٹین کی، آپ نے کوئی آرڈر تو نہیں کیا نا. تو اچھا اس کا مطلب ہے کہ سر آرڈر کرنا چاہیے تھا اور پھر وزیر اعظم کو یا کابینہ کو یا الیکشن کمیشن کو گھر بھیج دینا چاہیے تھا. آپ نے اس کے اندر چیف جسٹس کی آبزرویشن نہیں سنی. جب علی ظفر نے کہا آئین دفن ہو گیا تو انہوں نے کہا آئین کو چھوڑ دو، بات دیکھو حالات کیا ہیں. یہ نہیں سنا تھا آپ نے اپنے پروگرام؟ سر میں نے سنا ہے، لیکن میں اس لیے آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو پھر پاکستان کے وسیع تر مفاد میں ایک اور فیصلہ. نہیں میرے نزدیک آئین اس معاملے میں خاموش ہے، رائٹ سر. آئین جب خاموش ہے تو آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں. اکثر آپ کے اسٹیٹ گورنمنٹ کو گھر بھیجتے ہیں تو آپ کو پرانی اسمبلی کو بحال کرنا پڑے گا، اور پرانی اسمبلی بحال نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ نے خود والنٹیئر ہو کے ڈیزالو کیا اس کو.
صحیح، بہت شکریہ یاسین آزاد صاحب، ماہر قانون اور سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن. گفتگو آپ نے سنی. انہوں نے کہا جی بالکل میری اپنی ذاتی رائے ہے، پارٹی سے وہ پہلے بھی اگینسٹ رائے دیتے رہے ہیں، وہ جو بہتر سمجھتے ہیں آئین اور قانون کے تحت وہ رائے دیتے ہیں. اس پہ ان کی پارٹی یا کوئی متفق ہونا چاہے کوئی اور شخص تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ کہتے ہیں جی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آئین اور قانون جو کہتا ہے وہ ان کی رائے ہوتی ہے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو دیے اجازت. مولانا کے بعد